السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہماری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے، اور یہ ملاقات بھی ملاقات حقیقی نہیں بلکہ ذہنی ملاقات ہے۔ ہم آپ سے دور ہیں اور آپ ہم سے دور ہیں، پھر بھی گویا نیٹ کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ ملاقات ذہنی ہے، لیکن آدمی طلباء کے اندر اگر شوق ذوق ہو، پڑھنے کی دلچسپی ہو، تو انشاءاللہ یہ ذہنی ملاقات اور یہ طریقہ تدریس بھی گویا کافی مفید ہے۔ اسے مفید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے اندر تو ہم آپ کو صرف ایک بار پڑھا کر رخصت ہو جاتے، عین ممکن تھا کہ وہ پڑھایا ہوا سبق بھی آپ کے ذہن سے غائب ہو جاتا، وہ بھی رخصت ہو جاتا۔ لیکن یہ ویڈیو کے ذریعے جو پڑھائی ہے، اسے تو میں سمجھتا ہوں یہ حقیقی پڑھائی سے کہیں زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ آپ کے ذہن سے کوئی بات رخصت ہوئی، آپ بھول گئے، تو فوراً ویڈیو کو رینیو کر کے دوبارہ کھول کر کے آپ ہم سے پھر پڑھوا سکتے ہیں، بار بار پڑھوا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پڑھائی سمجھو حقیقی پڑھائی سے بھی زیادہ مفید معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا شرح المنظوم البیقونیہ کا پہلا سبق ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پڑھنے اور سمجھانے اور پڑھانے اور سمجھانے اور آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمایا جائے۔ دعا پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو بہرحال آج کی اس درس میں صرف حمد و ثنا کے کلمات آپ کے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کتاب بہت جلد اور عجلت میں ملی ہے، اور ابھی ملنے کے بعد فوراً پڑھائی بھی شروع کرا دی گئی ہے۔ اس لیے حمد اور صلاۃ اور اس دعا ہی کے اوپر آج کا درس مجھے مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ان الحمد للہ۔ مصنف نے لکھا ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ان یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، تو بے شک اسی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یقیناً تمام کے تمام تعریف، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تمام کس لفظ کا معنی ہو رہا ہے؟ یہاں جو حمد پر الف لام داخل ہے، اسی کے ذریعے سے تمام کا معنی آ رہا ہے۔ اس الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی، اور الف لام عہد خارجی۔ یہ چاروں قسمیں آپ انشاءاللہ 9 کی کتابوں میں پڑھیں گے، لیکن میں یہاں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے، اور الف لام استغراق جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس اسم کے تمام افراد کو کا احاطہ کیے ہوتا ہے، گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہاں الف لام گویا حمد کے تمام افراد، اس کی تمام اکائی کو گھیرے ہوئے ہے۔ گویا ساری کی ساری تعریف، جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ حقیقی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیسے؟ بہت سارے انسان کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اپنے فن میں بہت ماہر ہے، مریضوں کو بہت زیادہ شفا اس سے ہوتا ہے، اور بہت زیادہ آرام دنیا پاتی ہے، دنیا کے لوگ پاتے ہیں، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت عمدہ ڈاکٹر ہے، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اور بہت ساری چیز میں، کوئی کمپیوٹر بنانے میں بہت زیادہ ماہر ہے تو اس کی بھی تعریف ہوتی ہے کہ فلاں بہت زیادہ ماہر ہے کمپیوٹر بنانے میں۔
इसी तरीके से वो बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है उसकी भी बड़ी तारीफ़ होती है, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, बहुत बाकमाल बच्चा है, बड़ा मेहनती है और बहुत जल्द सबक याद करके और तैयार करके रख देता है। तो ये सारी तारीफ़ें जो हैं इंसान की भी होती हैं। तो यहाँ ये जो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ की सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, ये कैसे साबित हो सकता है जबकि तारीफ़ें गैरों की भी होती हैं। लिहाजा आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस डॉक्टर की तारीफ़ हो रही है वो तारीफ़ किसकी बदौलत है? वो तारीफ़ उसी अल्लाह की बदौलत है जिसने डॉक्टर को पैदा किया, उसके अंदर ज़हनी सलाहियत दी, इल्म सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और जो दवाएं उसने दी उस दवाओं को फ़ायदा करने की इजाज़त अल्लाह ने दी, इसलिए कि बग़ैर इजाज़त के दवा जो है वो फ़ायदा पहुंचाने से कासिर है। आप देखते हैं कि एक डॉक्टर से बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरज़ा ऐसे होते हैं, कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जहां उसकी दवाएं नाकाम हो जाती हैं। मालूम ये हुआ कि डॉक्टर के अंदर बज़ाते खुद शिफा की ताकत नहीं है, शिफा अल्लाह देता है, दवा को भी अल्लाह फ़ायदा करने की जब इजाज़त देता है तब वो दवा फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह गोया अल्लाह ने ही इस इंसान का ज़हन बनाया और उसके अंदर इल्म की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, इल्म की सलाहियत अता फ़रमाई और दवा को भी उसने फ़ायदा करने की इजाज़त फरमाई। इसलिए हकीकी तारीफ़ जो है वो अल्लाह के लिए है, चाहे वो डॉक्टर हो और चाहे कोई इंजीनियर हो और चाहे कोई और भी हो। अगर उसकी तारीफ़ किसी मखलूक की हो रही है तो वो एहसान सबसे पहले अल्लाह का है उसके ऊपर, इसलिए हकीकी तारीफ़ जो है अल्लाह की है, काबिल तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्नल हम्दा लिल्लाह, बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। एक बच्चे का सबक बहुत जल्द याद हो जाता है, दूसरा बच्चा भी मेहनत करता है, रटता है, पढ़ता है, काफ़ी कोशिश करता है कि मैं भी उस बच्चे के बराबर हो जाऊं या उस बच्चे से आगे निकल जाऊं, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। इस बच्चे की तारीफ़ होती है लेकिन थोड़ा जो कुंद ज़हन है बेचारा मेहनत के बावजूद उसकी तारीफ़ नहीं होती है। तो ये ज़हीन बच्चे की तारीफ़ क्या उसका कोई ज़ाती कमाल है? नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ ज़हन और दिमाग है, इसलिए एहसान अल्लाह का है। तारीफ़ पहले अल्लाह के लिए है, उसके बाद उस बच्चे की तारीफ़ है। तो गोया हकीकी तारीफ़ और तमाम की तमाम तारीफ़ें जो हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। नहमदुहु, तो जब सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है तो हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। अल्लाह की तारीफ़ करना ही अल्लाह की इबादत है और अल्लाह की रज़ामंदी का ज़रिया है, लिहाजा हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। अल्लाह तारीफ़ का मुस्तहिक़ है, इसलिए हम उसकी तारीफ़ करते हैं। व नस्तईनुहु, और हम उसी से मदद चाहते हैं अपने तमाम काम में। अल्लाह ही से मदद चाहते हैं, मगर अल्लाह की मदद के इंसान किसी भी अमल में कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए ये तालीम भी जो है, तालीम भी बगैर अल्लाह की मदद के इंसान को हासिल नहीं हो सकती है, उस पर अबूर हासिल नहीं हो सकता है, इल्म फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकता बगैर अल्लाह की मदद के। इसलिए हम अल्लाह की मदद चाहते हैं कि अल्लाह हमें इल्म सिखला दे और हमारे मकसद को पूरा कर दे, जो भी हमारे नेक मकासद हों। तो गोया हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद भी मांगते हैं। व नस्तग़फिरुहु, और हम उससे माफ़ी और बख्शिश चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून, कि तमाम के तमाम अबनाए आदम, तमाम इंसान गुनहगार हैं और सबसे बेहतर गुनहगार वो है जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। तो गोया हम बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल के हदीस के मुताबिक जब सारे इंसान गुनहगार हैं तो उन गुनाहगारों में हम भी हैं, हम भी गुनहगार हैं, इसलिए हम अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं कि अल्लाह हमें सज़ा ना दे, हमसे कोई लफ्ज़िश गुनाह ख़ता हो जाए तो उसे दुनिया ही में माफ़ फरमा दे। तो गोया ये चीज़ बहुत मुफीद है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये हमारे जराइम, हमारे गुनाह जो हैं हमें आखिरत में नुकसान पहुंचाएंगे, हम जहन्नम में जाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमें दुनिया के अंदर अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, लिहाजा हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना,
اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے۔ نفس طبیعت انسان کی، ذات انسان کی طبیعت، تو یہ طبیعتیں جو ہیں مختلف ہوتی ہیں۔ نفس جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور ان نفوس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے۔ کل 3 طرح کے نفوس یا 3 طرح کی طبیعتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس 3 طرح کی نفوس کا ذکر قرآن کے اندر موجود بھی ہے۔ پہلا نفس امارہ۔ نفس امارہ ایسا نفس اور ایسی طبیعت ہوتی ہے جو انسان کو ہمیشہ برائیوں ہی کی طرف کھینچتی ہے، برائیوں ہی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ انسان سے برے ہی کام کرواتی ہے۔ جس کی طبیعت امارہ بن جاتی ہے، نفس امارہ بن جاتا ہے، تو وہ برائیوں ہی میں لت پر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ بھلائی کے کام اس سے گوارا نہیں ہوتے ہیں، اسے ہو نہیں پاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے 13ویں پارے میں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نفس کو بہت پاک صاف نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ نفس جو ہے، طبیعت جو ہے، یہ انسان کو برائیوں پر ابھارنے والی ہوتی ہے، ابھارتی رہتی ہے، سخت ابھارنے والی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں اپنے نفس کو بہت پاک صاف نہیں سمجھتا ہوں، یہ ہم کو برائی کی طرف بھی کھینچ سکتی ہے۔ تو اس لیے نفس امارہ سے، برائیوں کی طرف کھینچنے والی نفس انسان کو معافی، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اسے ہمیں پناہ دے کہ ہمارا نفس، ہماری طبیعت ہمیں برائی کی طرف کھینچ نہ سکے۔ دوسرا نفس نفس لوامہ ہے، جس کا ذکر سورہ قیامت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور لوامہ نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ لوامہ نفس کیا ہے؟ لوامہ نفس یہ ایسا نفس ہے، ایسی طبیعت ہے انسان کی کہ کبھی کبھی غفلت میں، نادانی میں اس سے کچھ برائی بھی ہو جاتی ہے۔ نفس امارہ اسے کھینچ لے جاتا ہے، لیکن فوراً وہ پلٹ کر ندامت محسوس کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے برے کام پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نفس امارہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کی قسم بھی کھائی ہے کہ یہ نفس بڑی اہم نفس ہے، اور یہ نفس بھی گویا انسان کے اندر اچھی نفس ہے کہ اگر برائی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ تیسری قسم نفس کی ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ ایسی طبیعت، ایسا نفس ہے جو انسان کو ہمیشہ بھلائی کے کاموں کی طرف ہی کھینچتی رہتی ہے، اور بھلے کاموں ہی پر آمادہ کرتی رہتی ہے، بھلائی ہی کی طرف کھینچتی رہتی ہے اور بھلے کاموں ہی پر آمادہ کرتی رہتی ہے۔ یہ نفس زیادہ تر انبیاء، صلحاء، صحابہ، صدیق اور شہداء کو ملتی ہے۔ یہ نفس ہمیشہ جو ہے انسان کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم و دائم رکھتی ہے۔ اللہ نے سورہ فجر کے اندر فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، فادخلی فی عبادی، پس تو میرے نیک بندوں کے ساتھ داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ 3 طرح کے نفوس ہیں، لہذا نفس کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس امارہ سے بچائے، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نفس کو برائی کی طرف کھینچنے سے ہم کو بچائے۔ ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے اعمال کی برائی سے تو ہمیں پناہ دے۔ برے اعمال انسان کے لیے بہت خطرناک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ برے کام سے بچاتا جائے۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، یا جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس ٹکڑے کے اندر گویا انسان کو ضمنی طور پر دعوت دی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی توفیق مانگا کرے، ہدایت مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نمازی کو
سورہ فاتحہ ہر نمازی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم کر دیا ہے، جس کے اندر ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی توفیق عطا فرما دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جس پر تیرا انعام ہوا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی اور آخرت کے اندر جنت ملی۔ تو گویا ہدایت کی توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول سے مخاطب کر فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نبیوں کے سردار وہ ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ ہدایت کر سکتے ہیں، ہدایت دے نہیں سکتے، تو کہا کہ جب رسول پاک ہدایت نہیں دے سکتے ہیں تو پھر دوسری کون سی شخصیت ہے جو آپ سے بہتر ہو اور آپ کو ہدایت دے سکے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ ہدایت مانگنے والے کو دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، نہ انسان گمراہ کر پائے گا اور نہ شیطان گمراہ کر پائے گا، بلکہ وہ اللہ کے صراط مستقیم پر لگ جائے گا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے برے اعمال کی وجہ سے ناراض ہو کر کے، اور اس کے برے اعمال پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کا راستہ اچھا اور بھلا راستہ اور برا راستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ اس سے ناراض ہو کر اس کا منہ گمراہی ہی کی طرف، رسول کی مخالفت ہی کی طرف موڑ دے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ فرمایا اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو جو برے کام کرتے ہیں، برابر برے کام کرتے رہتے ہیں، اس سے توبہ نہیں کرتے بلکہ برائی پر برائی کرتے جاتے ہیں، تو اللہ کا غضب اتر جاتا ہے اور ایسے لوگوں سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر اللہ ایسے کو گمراہی کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے نگاہوں پر پردہ مہر لگا دیا ہے۔ تو یہ مہر کیوں لگا دیا ہے؟ ان کے کفر اور شرک اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو جو برائیاں زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انہیں گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلْ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گمراہیوں سے، برے اعمال سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور گواہی اسی بات کی دی جاتی ہے جس کا آدمی کو یقین ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت سورج چمک رہا ہے اور یہ دن ہے، تبھی ہم کہیں گے کہ یہ دن ہے، اور سورج چمک رہا ہے، دن موجود ہے، ہر طرف اجالا اور سورج کی روشنی ہے، اس کے باوجود ہم اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ رات ہے۔ تو گویا ہمیں جس چیز کا یقین ہوتا ہے، ہم جس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے، اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے جب ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پورا اور پکا یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً عبادت کے لائق اللہ ہی ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو بندہ ہے اس کے اندر الوہیت کی کوئی آمیزش و ملاوٹ نہیں آ سکتی ہے، اس لیے اس کلمہ شہادت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر الوہیت کی کوئی نشانی نہیں تھی، جیسا کہ سابقہ نبیوں کو بہت ساری امتیوں نے اللہ کا رتبہ دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا،
اور ان کے اندر الوہیت کی صفات، مطلب یہ ہے کہ صفات کا یقین کر لیا، تو یہاں لفظ عبد جو ہے وہ لفظ عبد گویا الوہیت کے بالکل منافی و مخالف ہے۔ جو بندہ ہوگا اس کے اندر الوہیت کا شائبہ نہیں ہو سکتی، ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے گویا اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے اندر الوہیت اور مطلب معبود ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور آپ اس کے رسول ہیں۔ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو بات ہمیں آپ بتاتے ہیں یا دین و شریعت کی جو بات ہمیں آپ سکھلاتے ہیں ان پر عمل کرنا، اسے مان لینا یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ گویا اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا، اللہ اس کے رسول کی سند کے بغیر، ثبوت کے بغیر کسی چیز کو، کسی عمل کو دین مان لینا، یہ تمام نیک اعمال کے برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ گویا ہمیں سچے دل سے اللہ کے رسول کو رسول ماننا چاہیے، اور آپ کے ہر حکم کو، آپ کی ہر دینی بات کو اپنے لیے واجب الاتباع ماننا چاہیے۔ والا آل ہی، اور آپ کے آل پر، آل سے مراد آپ کے خاندان کے لوگ بھی ہیں، اور وہ سارے لوگ بھی مراد ہیں جو قیامت تک آپ پر ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں۔ تو آپ پر ایمان لانے والے تمام انسان قیامت تک وہ آپ کے آل میں داخل ہیں، تو گویا ان تمام لوگوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ وَأَصْحَابِهِ، اور آپ کے ساتھیوں پر ہو۔ صحابہ کہتے ہیں اس انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، وفات ہوئی ہو، اس کی موت ہوئی ہو، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ومن تبعہم بإحسان، اور ان لوگوں پر درود و سلام نازل ہو جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی صحابہ کی اتباع کی بھلائی کے ساتھ، یعنی ان کی عزت و احترام کے ساتھ اور ان کی اطاعت کے ساتھ، ان کی فرما برداری کے ساتھ، ان سے محبت کے ساتھ جنہوں نے ان کی اطاعت کی، یہ ہے احسان۔ الی یوم الدین، قیامت تک۔ وسلم تسلیما، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، اللہ تعالیٰ انہیں تمام مصائب سے، تمام ناگوار و تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اگلا درس کل۔ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو آپ کے ذہن نشین کرا دے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔